قاضی عبدالستار کی کہانی نومی۔ وہ عجیب تھی۔ جسم دیکھیے تو ایک لڑکی سی معلوم ہوتی، چہرے پر نظر ڈالیے تو بالکل بچی سی دکھائی دیتی، اور اگر آنکھوں میں اتر جائیے تو ساری سموچی عورت انگڑائیاں لیتی ملتی۔ وہ سرخ اونچا سا فراک اور سیاہ سلیکس پہنے جگمگا رہی تھی، اور سیاہ گھنگرالے بالوں کو جھٹک جھٹک کر جیپ میں اپنے سامان کا شمار کر رہی تھی، اور میرے سامنے ایک دوپہر کھلی پڑی تھی۔ اس نے آنگن میں قدم رکھتے ہی اپنی ممی سے بھیا کے لیے پوچھا تھا۔ اونچے بغیر آستین کے بلاؤز اور نیچی چھپی ہوئی ساڑی میں کسی بندھی آنٹی نے، جنہیں ابھی اپنے بدن پر ناز تھا، چمک کر بھیا کو مخاطب کیا۔ نومی پوچھ رہی ہے کہ تم کون ہو؟ بھیا نے اداس چہرے پر سلیقے سے رکھی ہوئی رنجور آنکھیں چشمے کے اندر گھمائیں، روکھے سوکھے بالوں پر دبلا پتلا گندمی سا ہاتھ پھیرا۔ انکل نے بڑے سے بیگ کو تخت پر پٹکا، پیک تھوکنے کے لیے اگالدان پر جھکے، اور بھیا بھاری آواز میں بولے۔ بھیا کی آواز ان کی شخصیت کو اور منفرد بنا دیتی ہے۔ غم میں بسی ہوئی کھوجدار آواز سے ہلکا ہلکا دھواں سا اٹھتا رہتا ہے، اور جسے سن کر اجنبیت احساس کمتری بن جاتی ہے اور خوامخواہ متعارف ہونے کو جی چاہتا ہے۔ بہت چھوٹی سی تھی جب دیکھا تھا اس نے، اور نومی کو اس طرح دیکھا جیسے کیلنڈر کو دیکھ رہے ہوں۔ جواب اس طرح دیا جیسے آنٹی سے کہہ رہے ہوں، اسے بکس میں رکھ لیجئے ورنہ خراب ہو جائے گا دیہات میں۔ اور نومی بیچاری بھیا کی آواز میں شرابور کھڑی تھی۔ اس کی نظریں بھیا کے چہرے میں پیوست ہو چکی تھیں۔ انکل پکا گانا گانے والوں کی طرح کھنکھار کر بولے، بیٹی، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہاں گاؤں میں جہاں تم شادی میں جا رہی ہو، تمہارے ایک کزن ہے جو بہت سی کتابوں کے آتھر ہیں، وہی تو ہیں یہ۔ بھابھی جو نند کی شادی میں بھیا سے زیادہ اپنا آپا کھوئے بیٹھی تھیں، ایک طرف سے ہڑبڑاتی نکلیں اور بھیا کو لیے دوسری طرف چلی گئیں، اور بھیا بے خیالی میں نومی کی نگاہیں بھی اپنے ساتھ ہی لیے چلے گئے، اور وہ بیچاری خالی خالی آنکھیں لیے گمسم کھڑی رہی۔ جلدی کیجیے، پانی لدا کھڑا ہے۔ پھاٹک سے کسی نے ہانک لگائی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، سارے میں سیاہ جامنی بادل چھائے ہوئے تھے اور اندھیرا پھیلا ہوا تھا، جیسے سورج کی بجلی فیل ہو گئی ہو۔ اس دن بھی ایسا ہی دل مسوس ڈالنے والا موسم تھا۔ ابھی بارات آنے میں کئی دن باقی تھے، لیکن مکان کا کونا کونا مہمانوں سے چھلک پڑا تھا۔ نہ کہیں تل رکھنے کی جگہ تھی اور نہ کسی کو دم مارنے کی مہلت۔ ایک تو برسات کی شادی، وہ بھی دیہات میں، اور دیہات بھی ایسا کہ سڑک پر جیپ دھنسی کھڑی ہے اور نکالنے کے لیے بیلوں کی جوڑیاں بھیجی جا رہی ہیں۔ کام تو جیسے آسمان سے پانی کی طرح برس رہا تھا، اور بھیا کا یہ حال تھا کہ پاویں تو اپنی کھال تک اتار کر بہن کی جہیز میں دے ڈالیں۔ ابھی جوڑے نہا رہے ہیں، ابھی تختوار دیکھ رہے ہیں، ابھی شامیانے کے قناتوں کے انجام پر سوچ رہے ہیں۔ میں پیڈ اور قلم لیے موجود رہتی، خطوط، پرچے اور یادداشتیں لکھنے کو حاضر رہتی۔ دالان میں یہاں سے وہاں تک چوکا لگا تھا۔ ٹوٹی پھوٹی بیبیاں سال خوردہ کپڑوں کے بجھے رنگوں میں اپنا بھرم بنائے خاموشی سے کھانا کھا رہی تھیں۔ چمچے پلیٹوں سے ٹکراتے، خاموشی کھنک اٹھتی تو عجیب سا لگتا کہ بھیا باہر سے آ گئے۔ ارے یہ ہماری نومی جی کھڑی کیوں ہے؟ نومی ایک ستون کے پہلو میں کھڑی پلیٹ میں چمچا گھما رہی تھی۔ اس نے مڑ کر بھیا کو دیکھا۔ بھیا اس کے بالکل پیچھے آ کر اس کی پلیٹ میں جھانکنے لگے، اور نومی جاگ اٹھی، کھل گئی، لو دینے لگی، گردن پیچھے جھکا کر اپنے ڈھیروں بال بھیا کے سینے پر انڈیل دیے اور آنکھوں میں آنکھیں رکھ دیں۔ بھیا بچوں کی طرح پلکیں جھپکانے لگے، اور نومی کی آنکھوں کو اپنی کھوئی ہوئی نظریں مل گئیں۔ کسی نے بھیا سے کھانے کو پوچھا تو کہیں دور سے آواز آئی، نہیں، باہر تو نہیں کھایا میں نے۔ اور نومی بیسیوں کی صف چیر کر ایک پلیٹ میں الم غلم بھر لائی اور ایک چمچہ ان کے منہ کی طرف بڑھایا۔ بیسیوں کے وجود پر منڈھی ہوئی نیستی کی چادریں مسک گئیں، ہونٹوں کی بھولی بسری مسکراہٹیں یاد آنے لگیں۔ بھابھی نے یہ تماشا دیکھا تو ایک کرسی لا کر رکھ دی۔ نومی نے ٹھنک کر کہا، نہیں، میں اپنے بھیا کو بوفے کھلاؤں گی۔ اور بھیا سچ مچ سعید بچوں کی طرح کھاتے رہے۔ دکھوں کے دلدل میں گردن گردن تک دھسی ہوئی زندگیاں جو خوشی کے بہانوں کے انتظار میں بوڑھی ہو گئی تھیں، اس معمولی سے مذاق پر خوب ہنسی۔ آنٹی کے تو اچھو لگ گیا، بھیا قہقہوں میں بھیگ گئے۔ اب رخصت ہونے والوں اور رخصت کرنے والوں کی بھیڑ چھوٹے سے جلوس کے مانند ڈیوڑی سے نکل رہی تھی۔ گوری چٹی گول مٹول آنٹی جیسے پھوٹی پڑ رہی ہوں، بھیا ان کو پہلو میں لیے آ رہے تھے جیسے پگھلے جا رہے تھے، اور نومی بغیر کسی مصروفیت کے مصروف لگ رہی تھی۔ دور سے آتی ہوئی باتوں کی پھوار سے اپنا آپ بچائے پھر رہی تھی،
اور اس کی آنکھیں جن میں بڑے بڑے ہاتھی ڈوب جاتے اور گہری ہو گئی تھیں، اور میری یادوں کی فلم میں نئی ریل لگ گئی تھی۔ رات چڑھ چکی تھی، باہر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھیں، لڑکوں کے قہقہے سارے میں پھیلے ہوئے تھے۔ گاؤں کی عورتیں شوخ رنگ کے کڑھے ہوئے پیٹی کوٹ اور سینتھیٹک ساڑیاں پہنے، گہرا اور بھدا میک اپ کیے، اپنے بدنما زیوروں اور خوشنما جسموں کی پریڈ کر رہی تھیں۔ ان کی آوازیں سیلز مین کی مصنوعی مسکراہٹ کی طرح شوخیوں سے سجی ہوئی تھیں۔ مایوں بیٹھی ہوئی آپا کی سہنچی کے سامنے ان کا ایک گروہ پچمیل آواز میں گیت گا رہا تھا، اور میں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صحن میں پلنگوں کی قطاریں بچھی تھیں، کونے کے تخت پر پچیسی ہو رہی تھی اور ادھم مچا ہوا تھا۔ نومی کے قہقہے دھنک میں سرخی کی طرح نمایاں تھے۔ بھابھی اپنے بچوں کو سلانے کے لیے لاٹھی چارج کر رہی تھی کہ بھیا آئے، اور سر جھکائے ہوئے زینے کی طرف جانے لگے کہ آنٹی نے آواز دی، رشن شطرنج کھیلو گے؟ بھیا جہاں تھے وہیں جم گئے۔ آنٹی کے اٹھتے ہی شور ہوا، لڑکیاں بھرا مار کر زینے کی طرف دوڑیں، جیسے شطرنج نہیں مجرا ہونے جا رہا ہے۔ بھیا کے کمرے میں جہاں بھابھی تک بغیر اجازت اور ضرورت کے داخل نہ ہوتی تھی، طوفان مچ گیا۔ تخت پر بھیا اور آنٹی شطرنج لے کر بیٹھ گئے اور لڑکیاں جہاں تہاں سما گئیں۔ بھیا کی پشت پر دیوار تھی، داہنی طرف گاؤ، بائیں طرف نومی۔ دیوار میں لگے لیمپ کی گلابی روشنی میں سب کچھ پراسرار سا معلوم ہو رہا تھا۔ ہر مہرے کے پٹنے پر مات کی طرح شور مچتا۔ نومی، چونچال نومی آہستہ آہستہ جگہ بنا رہی تھی اور پاؤں پھیلا رہی تھی۔ بھیا نے چونک کر دیکھا، ان کے زانوں پر نومی کے بال ڈھیر تھے۔ پھر بھیا کا ہاتھ بالوں پر لرزنے لگا جیسے وہ نومی کے نہیں خود انہی کے بال ہوں۔ پھر اچانک بھیا نے ہاتھ کھینچ لیا اور جگہ ڈھونڈ کر تخت پر رکھ دیا۔ نومی نے پھر کروٹ لی اور نوکیلے سرخ ناخنوں سے سجی ہوئی انگلیاں بھیا کے ہاتھ کی ابھری رگوں پر لرزنے لگیں، جیسے تھکے ہوئے سرخاب جھیل میں تیر رہے ہوں۔ پھر لیمپ بھبک کر گل ہو گیا، سب ہڑبڑا گئے۔ جب روشنی ہوئی تو وہ گھٹنوں پر کھڑی بھیا کے بائیں شانے سے لگی ہوئی تھی اور بھیا کا چہرہ تمتما رہا تھا، آنکھیں بساط پر لیکن نگاہیں کہیں اور تھیں۔ آنٹی نے تالی بجا کر شور مچایا۔ بھیا وہ بازی بھی ہار گئے تھے۔ تم آج بھی میری ہار پر اس طرح خوش ہو سکتی ہو یہ معلوم نہ تھا، ورنہ بہت پہلے ہار چکا ہوتا۔ بھیا نے پہلی بار آنٹی کو تم کہا تھا۔ آنٹی بجھ گئی تھیں اور ان کی نظریں معافی مانگ رہی تھیں، اور بھیا کے ہونٹوں نے جلدی سے اپنی پرانی مصنوعی مسکراہٹ پہن لی تھی۔ جلوس جیپ کے گرد آ کر منتشر ہو گیا تھا۔ میں سب سے الگ کھڑی، سب کے چہروں سے دلوں کے مضمون پڑھ رہی تھی۔ انکل نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا، انجن غرانے لگا۔ آنٹی بھیا کے پہلو سے پھسل کر انکل کے پاس بیٹھ گئیں۔ بھیا نے جھک کر ان کی ساڑی کا فال ہک سے چھڑا دیا۔ آنٹی اور گلابی ہو گئیں اور پرس سے گوگلز نکال کر جلدی سے آنکھیں جھپکا لیں۔ نومی بیٹی رات کے باسی آنسوؤں سے چمچماتی آنکھیں سب کے چہروں میں چھپاتی گھوم رہی تھی، لیکن بھیا کے پاس سے اس طرح گزر جاتی جیسے وہ بھیا نہیں کوئی اجنبی ہوں، اور بھیا تو اس کے لیے اجنبیوں سے بھی بدتر ہو گئے تھے۔ اس رات پانی آفت مچائے تھا اور میراسنیں قیامت ڈھائے تھیں۔ پر نالوں اور گیتوں کے شور میں نہ کچھ سنتے بنتا تھا اور نہ سوچتے۔ میری نگاہ اوپر اٹھ گئی۔ بھیا کے کمرے میں تیز روشنی ہو رہی تھی، معلوم نہیں وہ کس وقت باہر سے آ گئے تھے۔ میں بھیگتی بھاگتی اوپر پہنچی تو دیکھا نومی بھیا کی مسہری پر دونوں تکیے پشت سے لگائے، کتابیں اور رسالے پھیلائے، بھیا ہی کی طرح نیم دراز ہے۔ مجھے دیکھتے ہی گھبرا گئی، جیسے چوری کرتے پکڑی گئی ہو۔ بھیا کے البم پھینک کر کھڑی ہو گئی۔ آپا آئیے۔ میں نے اسے مسہری پر بٹھا دیا اور خود نیچی کرسی پر بیٹھ گئی اور اسے دیکھنے لگی، جو شفق کی طرح شوخ اور شاداب تھی۔ سرمے کی لکیریں، لپسٹک کی تازگی، روز کا غبار، بغیر شمیز کے کلف لگے کرتے کی استری، جلد بدن بنایا ہوا پائجامہ، گلے میں سرخ دوپٹے کا مفلر، بالوں میں پھول کی طرح کھلی ہوئی سرخ ربن کی گرہ، وہ سر سے پاؤں تک بے پناہ تھی۔ آپا، میں بھیا کی کتابیں پڑھتی ہوں لیکن سمجھ میں نہیں آتی۔ اتنے میں بھیگے ہوئے بھیا آ گئے۔ ارے تم لوگ ابھی تک جاگ رہی ہو بھائی؟ انہوں نے کھونٹی سے سلیپنگ سوٹ اتار لیا۔ آپ کو نیند آ رہی ہے؟ بھیا نے جواب میں مڑ کر نومی کو دیکھا اور میں نے انہیں۔ آنکھیں اسی طرح رنجور اور معصوم اور نگاہ اسی طرح بے نیاز۔ نہیں تو، لیکن کیوں؟ اور وہ پردے کے پیچھے کپڑے بدلنے چلے گئے۔ میں آپ سے پڑھوں گی۔ کیا پڑھو گی بھائی؟ آپ ہی کو پڑھوں گی۔ وہ اس طرح جواب دے رہی تھی جیسے وہ بھیا سے نہیں اپنی ہمجولی سے مخاطب ہو۔ اور جو نیند نہیں آئی تو یہیں سو جاؤں گی، اسی تخت پر۔ بھیا پردے سے باہر نکل آئے تھے، ہونٹوں پر اسی غمناک مسکراہٹ کی مہر لگی تھی۔ اور آنٹی کہیں گی میری بیٹی کو تخت پر لٹا کر اکڑا دیا۔ میں صرف آپ کی آنٹی کی بیٹی نہیں ہوں، نومی بھی ہوں۔
मैं सुन होकर रह गई। फिर मैंने सुना नीचे से कोई मुझे चीख चीख कर पुकार रहा था। मैं उठी तो भैया ने हुक्म दिया, जीजी तुम भी यहीं लेटना आकर। जब मैं वापस आई तो देखा लैम्प जल रहा है। शेड भैया की तरफ है। तख्त पर नौमी सो रही है और उसके बदन की कयामत जाग रही है। मैंने उसका कुर्ता नीचे खींच दिया और कुर्सी का गद्दा सिरहाने रखकर उसी के पास लेट रही। आंखें बंद किए मुर्दों की तरह पड़ी रही। फिर न जाने क्यों खर्राटे लेने लगी, जिनकी शिकायत आज भी नौमी ने की थी। मैं आप ही आप मुस्कुरा दी। फिर चेहरे पर बाजू मोड़ लिया। एक आंख खोल कर देखा, भैया उसी तरह दीवार की तरफ मुंह किए चुपचाप पड़े थे। फिर अचानक नौमी ने मुझे झंझोड़ा, आपा, हे आपा। मैं उसी तरह खर्राटे लेती रही। वो छलावे की तरह उठी और भैया की मसहरी पर। भैया उठे, चश्मा लगाया और अब नौमी उनके गले में बाहें डाल चुकी थी। मुझे डर लग रहा है। वो भैया के गरेबान से बोली। उसके घुंघरियाले बालों पर भैया का हाथ आहिस्ता से लर्जा। मैं इतनी दूर से भी उनके हाथ की ठंडक महसूस कर रही थी। फिर भैया ने मुझे पुकारा। मैं सोती बनी रही। नौमी जीजी उठकर बैठो, मुझसे बातें करो। वो थोड़ी देर मचलती रही, फिर उनकी गोद में फैल गई। भैया ने उसे बिस्तर पर रख दिया। लैम्प का शेड घुमाया। नौमी जीजी, उसने आंखें खोल दी, जैसे कह रही हो जी, और मैं हैरतों में डूब गई। वो आंसुओं से तरबतर थी। तुम्हारे डैडी मुझसे चंद साल बड़े हैं, लेकिन तुम्हारी मम्मी मुझसे कई साल छोटी हैं। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे कह रही हो शट अप। तुम नौमी हो जिसने कलकत्ता के एक मशहूर कॉन्वेंट से कैम्ब्रिज पास किया, जो अपने मैगजीन में कहानियां लिखती है, जो रॉक एंड रोल जानती है। लेकिन मैं इस नौमी को नहीं जानता। मैं तो एक ही नौमी को जानता हूँ, जो मेरी बहुत ही प्यारी आंटी की सबसे बड़ी और सबसे दुलारी बेटी है। ये जो जीजी लेटी है, ये भी मुझे तुम्हारी तरह ही अजीज है, और ये बिल्कुल सो रही है। तुम बातें करो, कुछ बोलो नौमी बेटी। वो आंधी की तरह उठी और धम से तख्त पर गिर पड़ी। नौमी, तुम भैया से रुखसत नहीं हुई? आंटी की दूर से चलकर आई हुई आवाज कौंध गई। वो एक तरफ से शोले की तरह लपकती आई। आपको आपकी बहुत ही प्यारी आंटी ने तो रुखसत कर दिया। वो इसे एक जुमले की गोली दाग कर मुड़ गई कि अगर खड़ी रहती तो फूट फूट कर रोने लगती, और फिर जीप पर इस तरह सवार हुई जैसे जॉकी घोड़े पर चढ़ते हैं। गर्द का एक बादल उड़ाकर जीप चली गई। भैया उसी तरह खड़े रहे, रंजूर, खामोश और खोए हुए। मैं उस बादल के मुतालिक सोचती रही जो भाभी की भरी पूरी जिंदगी पर मंडला गया था, और जिसे भैया ने सिगरेट के धुएं की तरह उड़ा दिया था, और जिसका इल्म तक भाभी को न था। मैं राज के उस बोझ के नीचे कांप सी गई, और फिर मैं भैया के मुतालिक सोचने लगी कि वो किसके लिए क्या सोच रहे होंगे।